اللہ جب بھی کسی چیز کا خیال دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں بھی اس کی جگہ ضرور رکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے چاہا تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ تہجد کا ایک سجدہ سارے غم سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ سے کھلے آسمان تلے بیٹھ کر کی گئی وہ ایک گفتگو قسمت کا پانسا پلٹ دیتی ہے۔ رات کے اندھیروں میں سجدہ زیر ہو کر سنائی گئی وہ خاموش داستان، جسے سنانے کے لیے نہ الفاظ ملتے ہیں اور نہ ہی آواز، وہ داستان اللہ کو ساری کہانیوں سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تہجد کی بے زبان دعائیں جب عرش سے ٹکراتی ہیں تو تمہاری اس چپ کا شور ایسے عرش پر گونجتا ہے کہ جیسے کائنات میں تمہاری آواز کے سوا کوئی دوسری آواز نہ ہو۔ پھر اللہ تمہارے اس یقین سے دھڑکتے ہوئے دل کو اپنے وہ معجزے دکھاتا ہے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا تھا، جب تم اسے راضی کرنے کے لیے محبت کی انتہا تک پہنچ سکتے ہو کہ تہجد بھی قضا نہ ہو، تو پھر سوچو تمہارے اللہ کی محبت کی پہنچ کہاں تک ہوگی۔ اس کی طاقتوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تم اس سے منانے کے لیے اس وقت آ جاؤ جو اس نے مقرر کیا ہے کن کہنے کا، تو پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے۔ وہ اپنے وعدوں کا پکا ہے، جب کہہ دیتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا تو پھر وہ دے کر رہتا ہے۔ تہجد ایک ایسا خوبصورت احساس ہے جو ہمیں ہمارے اللہ سے جوڑتا ہے۔ اللہ تمہیں توڑ کر تہجد تک لاتا ہے، پھر کچھ وقت کے بعد تم سارا دن تہجد کا انتظار کرتے ہو اس اللہ سے اپنے حال دل کو بیان کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تمہاری ہر بات کا جواب بھی دینے لگتا ہے۔ وہ تمہاری اس کے لیے محبت کا جواب اس طرح دیتا ہے کہ تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت ہونے لگتی ہے۔ تم چاند کی خوبصورتی کو محسوس کرنے لگتے ہو، ایک ایک ہوا کے جھونکے میں اس کو محسوس کرنے لگتے ہو۔ تم شکر ادا کرنے لگتے ہو کہ اس نے تمہیں یہاں تک لایا۔ تمہیں کسی دوسرے کی محبت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تم خود کو مکمل محسوس کرنے لگتے ہو۔ اللہ تمہارے دل میں ہمیشہ دعا کو محفوظ رکھتا ہے تاکہ تم اسے اپنے دل کا راز بیان کرتے رہو۔ جب تم جائے نماز پر بیٹھ کر اسے اپنی ہر بات بتاتے ہو، پھر وہ اللہ اس دعا پر کن فرما دیتا ہے جس کے لیے تمہیں تہجد تک لایا تھا۔ جب تہجد کی سجدوں میں اللہ کو پکارتے ہو تو وہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب رات کی تاریکی میں آنسو پونچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تب وہ اللہ تمہارے آنسوؤں کو پونچھتا ہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ پھیلاؤ گے تو خالی نہیں پاؤ گے۔ جب خود کو تہجد کے سجدوں میں پاؤ گے، تب اللہ تمہارے بے سکون دل میں ایسا سکون لائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے کان نہیں، پھر دل بھی یہ بات سن پاتا ہے کہ جیسے اللہ کہہ رہا ہو کہ تم بہت جلد سنبھل جاؤ گے۔ امید کے آخری سرے پہ ہو تب بھی دعا کے تسلسل کو برقرار رکھو، اللہ کن کہہ دے گا۔ اللہ تو بے نمازی کے منہ سے نکلی دعائیں بھی رد نہیں کرتا، تو پھر کیسے تہجد میں بہائے گئے آنسوؤں کے بعد تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی عطا کردہ شے کی
تمہاری نظر میں قدر کو آزماتا ہے، اور وہ جب کچھ لے کر آزماتا ہے تو تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے۔ اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے انداز میں۔ اسے راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے۔ اللہ تھام کر آپ کو بکھرنے سے بچا لے گا۔ یاد رکھیں، اس رب پہ پختہ یقین آپ کی چاہتوں پر کن فرما دے گا۔ وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یوں آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے کر اپنی رحمتوں کے نظارے دکھا دے گا۔ آپ کے صبر کا بہترین انعام وہ یوں آپ کی جھولی میں ڈالے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔